کر رہا ہے کہ ایسا نبی ہے جس کے ہوتے ہوئے پہلے تو جتنی دفعہ مرضی آ جائے جو پہلے پیدا ہوئے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مطلب کیا تھا خاتم کا؟ پھر سوال یہ اٹھنا چاہیے، ہر معقول شخص کو یہ پوچھنا چاہیے کہ خاتم کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے اور پھر بھی خدا نے ختم کر دیا ہے، یا یہ مقصد ہے کہ نبوت کی ضرورت نہیں رہی؟ اگر یہ مقصد مانیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بات بھول گیا کہ نبی تو میں ختم کر رہا ہوں، ضرورت باقی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو خاتم کا مضمون ایسا لغو و بےمانی ہو جائے گا کہ دنیا کا کوئی ذی شعور انسان اس بات کو خدا کی طرف منسوب کر ہی نہیں سکتا. ضرورت تھی اور پھر رستے روک دیے. جب رستے روک دیے اور پوچھا گیا کہ اب کیا کریں، پھر ضرورت تو باقی ہے، فکر نہ کرو پرانا واپس لے آؤں گا. تو جب پرانا آ گیا تو ضرورت باقی رہی، اور نبوت کی ضرورت باقی رہنا آیت خاتم النبیین کی شان کے خلاف ہے. اگر اس لیے آپ خاتم ہوتے کہ ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورتیں پوری کر دی تھیں تو یہ ایک کلمہ تعریف ہے. اگر اس معنی میں خاتم ہے کہ نبوتوں کی ضرورتیں باقی تھیں مگر اس کے باوجود آپ کی امت میں کوئی نبی کا مرتبہ پانے والا انسان پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح نہیں، مذمت ہے. اور مولوی دوسری طرف سے کان پکڑ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں فکر نہ کرو پرانا مسیح آ جائے گا. اب اس میں اور بھی باتیں ہیں. پرانا مسیح آئے گا تو ان کی یہ بات تو پوری ہوگی کہ پہلے پیدا ہوا، لیکن مرا کون بعد میں؟ وفات کس کی ہوئی؟ یہ بھی تو دیکھو. آخری پیدائش سے گنا جاتا ہے یا وفات سے گنا جاتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی کا آخری ہونا اس کی پیدائش سے نہیں، اس کی وفات سے گنا جاتا ہے. بس ان کا قول یہ بنا، ان کا یہ تصور یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام نے جو 570 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے وفات پاتے دیکھا، اور آج 1400 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں مرے. اتریں گے تو مریں گے. اول تو اترنا ہی نہیں تو مرنا کہاں سے انہوں نے؟ کوئی معقول آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. اترنا تھا تو کتنے زمانے بیت گئے، کتنی مصیبتیں امت پہ ٹور پڑی. اترتے قصہ قضیہ صاف ہوتا. وہ ہے ہی نہیں اوپر بیٹھے ہوئے، تو یوں ہی مولویوں کا خیال ہے. تو نہ اتریں گے نہ اس مصیبت سے چھٹکارا ہوگا، اور زندہ رہیں گے ہمیشہ. تو عملاً دعویٰ یہ ہے کہ ایک نبی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، یعنی وہ خدا بن گیا جو موت سے پالا ہو گیا. جبکہ خدا فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور اگر خدا نہیں بنانا تو پھر خاتم النبیین عیسیٰ بن جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 1000 سال سے بعد اس سے بھی آگے مرنے والا نبی در حقیقت دنیا میں آخری نبی ہے. ایک قباحت نہیں، قباحت پر قباحتیں اس میں پڑی ہوئی ہیں. اگلی بات سوچئے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے دعویٰ کریں گے کہ مجھے خدا نے تمہارے لیے، تمہاری امت محمدیہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، لیکن میری نبوت پہلی ہے، اضافہ کوئی نہیں اس میں. یاد رکھنا، نبوت میں اضافہ ہوا تو خاتمیت ٹوٹی. ٹھیک ہے؟ تو کوئی مسلمان کہے گا بہت اچھا، نہ آپ کی نبوت میں اضافہ ہوا نہ قرآن میں اضافہ ہوا. قرآن تو فرما رہا ہے رسول الی بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا رسول بنایا تھا. تو جاؤ بنی اسرائیل میں ہمارے پاس کیا کرنے آ گئے ہو؟ اگر نئی وحی آئی ہے تب تمہیں حق ملتا ہے کہ امت پر حکومت کرو اور تمام عالم کے لیے رسول بنو. تمہاری تو شان ہی نہیں، تمہاری تو مجال ہی نہیں کہ موسوی امت سے باہر نکل کر بات کر سکو. ہمارے پاس کیا کرنے آ گئے ہو؟ اگر وہ کہے قرآن پر مبنی بات ہے تو وہ مولوی اٹھائیں گے، کہیں یہ دیکھو رسولاً الی بنی اسرائیل، اس آیت کو کاٹو. پہلے کاٹے گا تو کافر و دجال ہو جائے گا، نہیں کاٹے گا تو اس کی نبوت مانے گا کون؟
اور اگر مانے گا تو تسلیم کر لیں گے کہ یہ بہانہ تھا کہ پرانا آیا ہے، پرانا اپنی پرانی نبوت کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے دائرے میں محدود ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کے دائرے میں اس نے قدم رکھنا ہے تو عالمی نبوت لیے بغیر وہ آ نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اور عالمی نبوت ایک نیا اعزاز ہے جو پہلے اس کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اگر کہتے ہیں ہوا تھا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کہ میں ہی عالمی رسول ہوں وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ ترجمہ خاتم النبیین کا جو تضادات سے بھرا پڑا ہے، اور جہاں آپ اس کی پیروی کرتے ہیں آخر لغویات تک آپ کو پہنچا دیتا ہے، اس کو ماننے پر آپ کے دل راضی ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے سنا ہے اور سنتے چلے آئے ہیں۔ ہوش سے، اپنی عقل سے خدا نے آپ کو عقل دی ہے، علم دیا ہے، ان باتوں پر غور تو کر کے دیکھیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سوائے اس کے کہ وہ نئی نبوت پا کے آئیں جو عالمی ہے، اس عالم میں دوبارہ امت محمدیہ کے معاملات میں دخل دینے کے مجاز ہی نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا قرآن کریم نے آیت خاتم النبیین کے مضمون پر روشنی ڈالنے والی کوئی ایسی آیت بھی رکھی ہے جس سے خاتمیت کے باطل ہوئے بغیر، لازماً اس کے باطل ہوئے بغیر، ایک ایسے نبی کی پیشگوئی ہو یا ایک سے زائد انبیاء کی بھی پیشگوئی ہو، ممکن ہو، جو محمد رسول اللہ کے تابع ہو؟ اور اگر محمد رسول اللہ کے تابع ہے تو خاتمیت کا وہ معنی پھر بڑی شان سے قائم ہو جائے گا، سب سے بالا، سب سے افضل۔ اس کا شاگرد تو آ سکتا ہے، اس کا استاد نہیں آ سکتا۔ کیا ان معنوں کی کوئی آیت قرآن کریم میں موجود ہے؟ اگر ہے تو علماء آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ان سے پوچھیں۔ سورہ نساء میں وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ من یطع اللہ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، اور اس رسول کی، الرسول ہر دوسرے رسول کو نکال دیا اس میں سے۔ اور یہ لطیف نقطہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہر دوسرے نبی پر ایمان کی تو ہدایت ہے اور لازم ہے، محمد رسول اللہ کی اطاعت کے بعد کسی اور نبی کی اطاعت لازم نہیں رہی، کیونکہ آپ کی اطاعت میں سب اطاعتیں آ گئی، جو قابل اطاعت باتیں تھیں وہ سب قرآن نے رکھ لی ہیں، اس میں کتب قیمہ ہیں، تمام دائمی صداقتیں ہیں۔ بس اس پہلو سے یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے کہ خاتم کا مطلب کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ کی والرسول، اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا۔ بڑا زبردست عنوان لگا ہے۔ کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا اور رسول محمد کی اطاعت کرے ان کو سزا ملے گی، ان کے درجے گھٹائے جائیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ عنوان بتا رہا ہے کہ بہت بڑے انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور باقی آیت بالکل یہی بات کر رہی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب بس یہی لوگ ہوں گے جن پر خدا انعام فرمائے گا۔ انعام کے لیے اب اللہ اور محمد رسول اللہ کی اطاعت لازم قرار دے دی گئی ہے۔ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مگر ہوں گے وہ کون لوگ؟ مِنَ النَّبِيِّينَ، ایسے لوگ اطاعت کرنے والے نبیوں میں سے ہوں گے، وَالصِّدِّيقِينَ، اور صدیقوں میں سے ہوں گے، وَالشُّهَدَاءِ، اور شہیدوں میں سے ہوں گے، وَالصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان سے بہتر ساتھی اور کس کو کیا نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ ہے آیت خاتم النبیین کا مفہوم جو قرآن سے اس شان کے ساتھ ثابت اور واضح ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، مگر پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں نے حدیث کی بھی بات کرنی ہے۔